السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم واقع کربلا کیوں واقع ہوا اس عنوان سے آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی غالباً، اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے پہلے بھی میں نے واقع کربلا کا پس منظر کے عنوان پہ تقریر کی ہے۔ اگر اس تقریر میں اور اس تقریر میں کوئی بات آپ کو ایسا لگے کہ پہلی مرتبہ میں نے یہ کہی تھی اور اب یہ کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تحقیق اب یہ ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہو سکتا ہے، ویسے تو چانسز کم ہے لیکن ایسی امید ہے، ہو سکتا ہے۔ کل میں نے یہ بات کی تھی، اور کہ یہ سارا معاملہ اس بات پر ہے، یہ جو کچھ بھی واقع کربلا پیش آیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے گا، خلیفہ کا حقدار کون ہے، یہ اصل وجہ ہے پوری اس لڑائی کی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہاں کہاں خلافت لوگوں نے سوچا اور کیسے سوچا۔ تو یہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی بات میں نے کل بھی بتائی تھی آپ کو، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو۔ آج ایک واقعہ اور بخاری اور مسلم سے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چوتھے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی صحابہ 2-4 جو خاص تھے بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کاغذ لے کر آؤ اور قلم لے کر آؤ، میں کچھ باتیں آپ کو لکھانا چاہتا ہوں۔ طبیعت آپ کی بہت ناساز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ واقعہ قرطاس کے نام پہ مشہور ہے، قرطاس عربی میں کہتے ہیں پیپر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی طبیعت بہت خراب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ فکر نہ کریں، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ نہ کاغذ لایا گیا اور نہ قلم لایا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اب اس واقعے پر کیوں حضور نے کاغذ منگایا، کیوں قلم منگایا، جس کا جو دل چاہا بولا۔ تو ہمارے جو کیا کہتے ہیں اہل تشیع ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اور یہ حضرت عمر نے منع کر دیا۔ اگر ایسی کوئی بات یعنی اشارتاً کنایتاً بھی ہوتی، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ممکنات میں سے ہے، جو ان کا آئیڈیا ہے، کیونکہ ہر آدمی گیس مار رہا ہے، اندازہ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ لکھوانا چاہتے تھے کہ حضرت علی کو خلافت ہمارے بعد دینی چاہیے۔ یہ ان کا اندازہ ہے، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جو کہی کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اس پر رسول اکرم کا خاموش ہو جانا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی بات پر جواب سے اطمینان ہو گیا۔ جیسے وہ گیس مارا جا رہا ہے، یہ بھی ایک گیس لگایا جا سکتا ہے، اس میں لاجک ہے۔ دوسری بات، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ وہی لکھانا چاہتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے انہوں نے اس وقت کاغذ قلم نہیں منگایا، تھوڑی دیر کے لیے۔ حالانکہ حضرت عمر سے حضور کو ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
باطل کسی بات سے ڈرنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اگر حضرت عمر کی بات غلط تھی تو ان سے بھی ڈرنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 4 دن آپ اس کے بعد حیات رہے دنیا میں۔ اگر یہ معاملہ بقول ان کے صحیح ہے کہ ڈر سے ایسا کیا گیا، تو جب حضرت عمر اٹھ کر کے چلے گئے اور 4 دن ابھی تھا تو دوبارہ منگا کر کے لکھوا دیتے، اور لکھنے میں زیادہ تر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس وقت لکھتے تھے آپ کی باتوں کو، کیونکہ مکے میں بہت کم لوگ لکھے پڑھے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 4 دن میں کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس واقعے کو اتنا فوکس دیا گیا کہ یہ جیسا لگتا ہے کہ کسی نے بتا دیا ہو کہ اللہ کے رسول نے کاغذ قلم منگایا ہی تھا اس لیے کہ وہ حضرت علی کا نام لکھے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک واقعہ پیش آیا، اور اس میں لوگوں نے یہ شوشہ نکالا کہ خلافت کا معاملہ تھا۔ تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ معاملہ اصل کس چیز کا ہے کہ خلیفہ بنے گا کون۔ یہ 3 واقعہ کل بیان کیا تھا، چوتھا واقعہ یہ بیان کیا۔ 5واں واقعہ جو سب سے زیادہ اہم ہوا اور جس میں بڑا ہنگامہ ہوا، میں وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ایک طبقے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، غم کے مارے کہ کیا ہو گیا، اب کیسے ہوگا، حالات آگے کے کیا ہوں گے، بہت پریشان ہو گیا۔ اس میں سے سب سے زیادہ جس کو جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی بھی اگر یہ جملہ بولے گا کہ رسول اکرم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور ایک دم جنونی کیفیت ہو گئی ان کی، لوگ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، اور انہوں نے تلوار نکال لی۔ انہوں نے کہا کوئی بولے گا تو گردن مار دیں گے۔ اتفاق سے جس وقت انتقال ہوا، جس وقت وفات ہوئی اللہ کے رسول کی، وہ صبح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے کئی دنوں سے لگاتار آپ کے ساتھ رہے تھے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی صبح کے وقت میں آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آج آپ کی طبیعت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں آج میری طبیعت روز کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، جس کو ہم لوگ اپنے علاقے میں کہتے ہیں کہ موت کا سنبھالا۔ یہ عموماً لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول ایسا ہے کہ میں 3 دن سے گھر کی کوئی کھوج خبر نہیں لیا ہوں، آپ بولیں تو میں ذرا چلا جاؤں دیکھ لیں سودا سلوک کیا ہے۔ انہوں نے کہا جائیے، چلے جائیے۔ یہ چلے گئے اور اپنا انہوں نے جو کچھ بھی، میرا اندازہ ہے کہ 10 بجے کا ٹائم رہا ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر نہیں آئے، اور اسی درمیان میں اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جب وہاں سے ان کو اطلاع ملی تو یہ بھاگے ہوئے آئے، اور یہاں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اور جب مسجد نبوی کی طرف آئے تو دیکھا عمر تلوار لیے ٹہل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی بولے گا حضور تو میں مار دوں گا گردن۔ اب حضرت عمر کے سامنے کسی کی ہمت ہی نہیں ہو بات کرنے کی، اور وہ ایک دم جنونی کیفیت۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو مسجد نبی میں بیٹھایا، حضرت عمر سے کہا ذرا بیٹھو۔ اس لیے حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احسان مانتے تھے کہ جب ہم لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھے، ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کو سنبھالے۔ خیر بہت لمبی بات ہے، اس میں شارٹ میں کر دے رہا ہوں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تقریر کی، حضرت عمر کو سمجھایا کہ دیکھو اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا خدا مر گیا، اور اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ اور انہوں نے ایک تقریر کی بہترین، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو تمہارا خدا مر گیا ہے، اور اصل جو خدا ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے،
یہ باتیں جب سمجھائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیفیت کیا ہوئی، ختم ہوئی، اور پھر تجہیز و تکفین میں لگ گیا معاملہ کہ دفن کیسے کہ بہت سے معاملے میں اختلاف ہو رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا کیسے جائے گا، پورے کپڑے اتارے جائیں گے، نہیں اتارے جائیں گے، انہی کپڑے پہنے نہلایا جائے گا، اور یہ ہے کہ نماز جنازہ کا کیا معاملہ ہوگا، اور قبر بنائی جائے گی کہ بغلی بنائی جائے گی جس کو لحد کہتے ہیں، یہ ساری باتیں۔ اور کچھ لوگ، مسجد چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں کتنے لوگ بیٹھے تھے، اس میں گھر کی اگر آپ کی جو ہے وہ ساری بیویاں ہی بیٹھ جائیں وہاں تو زیادہ زیادہ 2-1 آدمی اور بیٹھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں چل رہی تھیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یعنی کفن بھی نہیں ہوئی ہے، نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوئی ہے، کہ ایک صاحب نے پیچھے سے آواز دی حضرت عمر کو کہ آپ ذرا باہر آئیے۔ انہوں نے کہا میں نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ۔ تو انہوں نے کہا نہیں کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، آپ آئیے، معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکل کر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انصار جو ہے وہ ثقیفہ بنی سعد، وہ ایک دالان جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بیٹھکا، انہوں نے کہا کہ انصار جو ہیں وہ اس بیٹھکے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انصار کا کوئی آدمی خلیفہ ہوگا۔ یہ معاملہ بہت تیزی سے وہاں باتیں ہو رہی ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ تو بہت سیریس بات ہو گئی، ابھی تو یہاں تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی ہے اور ادھر جو ہے وہ معاملہ کہ کون خلیفہ بنے گا اس پر بحث ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو ایسی سی بات ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں نے کہ چلے ان کو بات سمجھائیں، یہ کہہ کر کے یہ لوگ مسجد نبوی سے نکل کر کے وہ چوپال میں یا بیٹھک میں جو بھی آپ کہہ لیں وہاں پر آئے، اور یہاں پہ صاحب گرما گرم جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے کہ خلیفہ کون ہوگا۔ تو اسی درمیان میں جب یہ دونوں آئے راستے میں ابو عبیدہ بن جراح مل گئے، تو کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں تم بھی چلو ہمارے ساتھ، ان کو بھی لے کر کے آ گئے، اور بھی لوگ پہلے سے یہاں موجود تھے۔ اب یہاں جب دیکھا تو معاملہ یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ انصار میں سے بنیں گے، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ وہ خلیفہ ہم لوگ ان کو مانتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ راستے میں آنے لگے اور وہ بندہ جو جا کر کے بلایا تھا اس نے پوری بات بھی بتا دی کہ ایسا ایسا میٹر ہے، وہاں پہ یہ بحث ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پوری بات راستے میں سوچ لیا کہ یہ ترتیب سے ان کو بات سمجھائیں گے اور جا کر کے معاملے کو حل کریں گے۔ یہ راستے میں وہ تقریر جو ان کو کرنی تھی وہ تقریر سوچتے ہوئے آئے۔ یہاں جب پہنچے تو انہوں نے کھڑے ہو کر بات کرنی چاہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے جو ہے وہ تقریر کی۔ تقریر کیا کی؟ انصار کی فضیلت بیان کی کہ آپ نے اتنا کیا، بہت کچھ، مطلب جو کچھ بھی انہوں نے دین کے لیے کیا تھا کہ ہم لوگ مکے میں تھے، مکے والوں نے ہم کو نکال دیا، تم لوگوں نے ہم کو سہارا دیا، تمہاری یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، خوب لمبی چوڑی باتیں کی۔ اور چونکہ تھوڑی دیر ہی بات، مطلب مختصر بات کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات کر کے وہ یہ سمجھا لے گئے، اور ایک جملہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضور نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ امام جو ہوگا، جو خلیفہ ہوگا وہ قریش کے خاندان سے ہوگا، تم انصار ہو۔ پھر ایک جملہ انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہوگا تو قریش سے ہوگا انشاءاللہ، اور وزیر تم ہوگے۔ خیر جو انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا کہ انصار کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسی درمیان میں انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر، ان کو یا عبیدہ بن جراح، ان دونوں میں سے جس کو خلیفہ چاہیں آپ اس کو خلیفہ بنا لیں۔
جب انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو میں سوچ کر باتیں آیا تھا کہ یہ بات کرنی ہے، وہ تقریباً ساری باتیں حضرت ابو بکر نے بالبدیہہ یعنی فوری طور پر ہی تقریر میں وہ ساری باتیں کہہ دیا۔ مجھے بہت اطمینان ہو گیا کہ چلو میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ بات آپ نے خود کہہ دی۔ جب انہوں نے ان کا نام لے لیا کہ حضرت عمر کو خلیفہ بنایا جائے یا ابو عبیدہ بن جراح میں سے، دونوں میں سے جس کو آپ لوگ پسند کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں انہوں نے کی، دو چار اچھے جملے کیے، وہ اچھے جملے کہ جس سے خلافت ان کو ملنی چاہیے، اس کے مستحق ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز کس سے پڑھوائی؟ ابو بکر سے پڑھوائی۔ کل بات ہوئی تھی نا یہ ساری باتیں ان کو معلوم بھی تھی، لہذا جب انہوں نے ان کا ہاتھ اٹھایا کہ میں ابو بکر کو خلیفہ مانتا ہوں، بس یہ کہنا تھا کہ پھر عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور جو انصار کے لوگ بیٹھے تھے، سبھی لوگوں نے جو ہے خلیفہ ان کو مان لیا اور خلیفہ چن لیے گئے۔ یہ واقعہ بخاری میں اس انداز میں لکھا ہوا ہے جو مستند ہے۔ اب اس میں جو کتابیں ہمارے پاس یا جو راوی پہلے سے ہی شیعہ ہیں، انہوں نے اس کو خوب نمک مرچ لگایا۔ خاص کر ایک راوی ہے جس کے بارے میں محدثین ہمارے کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے، ابو محنف اس کا نام ہے۔ یہ ابو مخنف نے بہت باتیں اس میں بڑھائی کہ سعد بن عبیدہ ناراض ہو گئے اور فلاں ناراض ہو گئے اور تلواریں نکل آنے کی بات ہو گئی، حالانکہ کچھ نہیں ہوا، یہ سب خود نکالا ہے۔ اور اس کے بارے میں محدثین کی یہ بھی رائے ہے کہ جھوٹا نمبر 1 ہے۔ تو اس نے خوب مرچ مسالہ لگایا۔ وہ روایتیں ہمارے جو شیعہ حضرات تھے انہوں نے لے لیا، اور اسی کے بل پہ ساری کہانیاں بنائی گئیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ کوئی بھی بیعت نہیں کیا، چند لوگوں نے بیعت کیا۔ بہرحال بخاری میں جو واقعہ تھا میں نے وہ آپ کو بیان کیا۔ اب جب یہاں پہ خلیفہ بنا لیے گئے تو یہ دادا ایک آدھ گھنٹے کے اندر سارا مسئلہ، ساری بات سب کچھ ہو گئی۔ موطا مالک میں روایت ہے کہ چاہے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ باتیں یہاں کی پہنچی، اور بنو ہاشم جو حضور کے خاندان کے لوگ تھے، یعنی چچا جان حضرت علی، حضرت عباس اور فضل بن عباس، یہ جو حضور کے قریبی لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی میٹنگ کی وہاں بیٹھ کر، جس کو موطا مالک نے بھی نقل کیا اور تاریخ کے کتاب طبری اس نے بھی نقل کیا، اور غالباً یہ روایت بخاری میں بھی ہے کہ انہوں نے میٹنگ کی کہ دیکھو ایسا ہے، اور اس پہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خلیفہ تو حضرت علی کو ہونا چاہیے۔ یہ ان کی میٹنگ ہو گئی۔ ادھر انصار اپنے آدمی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، ادھر جو مہاجرین تھے جو مکے سے آئے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ اب ابو بکر، مہاجرین اور انصار مل گئے، اور ملنے کے بعد انہوں نے کیا کر لیا؟ خلافت کو ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن یہ بات ضرور ہوئی کہ جو لوگ، اچھا یہ بات اسی وقت آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ یہ انسانوں کے درمیان میں بات ہو رہی ہے۔ انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، انسان کے اندر فطری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ سوچنا کہ ہم نبی کے خاندان کے قریب کے لوگ ہیں اور ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے جو سوچتا بندہ ہے۔ لیکن اس وقت یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اسلامی پالیسی کیا ہے، اسلام کیا پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے کبھی بھی خاندان کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بزرگ شخص وہ ہوتا ہے، یہ سید صاحب ہیں اس لیے بزرگ ہیں، یہ پٹھان صاحب ہیں اس لیے بزرگ نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک یہ سب کچھ نہیں ہے، سب آدم کے اولاد ہیں۔ وہ کہتا ہے بزرگ تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو اس نے خاندان کی بنیاد پر جو ہے وہ کبھی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ لیکن انسانی کمزوری جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم قریبی ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں،
بہرحال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو بنو ہاشم اکٹھا تھے، ان کا وقتی طور پر ناراض ہونا ایک فطری چیز تھی۔ اب جو صحیح بات ہے اعتدال کے ساتھ وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ تم لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور ابو بکر کو خلیفہ چن لیا، کم سے کم ہم لوگوں کو مشورے میں بلانا چاہیے تھا۔ یہ ان کی بات معقول تھی، لیکن وہاں پر جو ماحول تھا، اگر وہ چھوڑ کر چلے آتے اس حالت میں کہ چلو بنو ہاشم کے لوگوں کو بلا لیا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے، تو اس درمیان میں انصار کیا کرتے؟ اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر دیتے۔ اب جب ڈکلیئر کر دیتے تو بڑا، کیونکہ اس میٹنگ میں بھی ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاملہ نہیں بنتا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ 2 خلیفہ بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی انصار نے کہی بات کہ ایک خلیفہ انصاری میں سے ہو جاتا ہے اور ایک خلیفہ جو ہے وہ مہاجرین میں سے ہو جاتا ہے، 2 خلیفہ ہو جائیں اور معاملہ حل ہو جائے۔ تو ادھر سے عبادہ بن صامت کو، سعد بن عبادہ ان کو بنا دیا جائے اور ادھر جو ہے ابو بکر کو بنا دیا جائے۔ یہ بھی مسئلہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا باتیں کرتے ہو؟ ایک ملک کے 2 راجہ ہو سکتے ہیں، ایک ملک کے 2 خلیفہ کیسے گاڑی چلائیں گے؟ تو یہ بات بھی آئی تھی۔ تو اگر اس حالت میں ان کو وہاں چھوڑ دیا جاتا تو یہ ایک مسئلہ اٹھتا، لیکن وہ جو انہوں نے پہلی فرصت میں، جیسے گاؤں کا کوئی بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا بھائی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا تھا، کم سے کم مجھے بلا ہی لینا تھا، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، وہ ایک فطری بات ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی۔ بہرحال ہمارے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے تقریر کی، حضرت ابو بکر نے تقریر کی، اور اس کے بعد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ حضرت علی کو انہوں نے خلیفہ مان لیا۔ اور دوسرے لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ توڑ دیا گیا، اور پھر نعوذ باللہ وہ حمل سے تھیں اور ان کو اس حالت میں دھکیل دیا گیا۔ سب جھوٹی روایت، کچھ بھی حقیقت نہیں، 1% بھی حقیقت نہیں، نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کچھ بھی ہوئی۔ یہ بات انہوں نے جو کہی کہ اتنا بڑا فیصلہ جو لیا گیا، ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ بلانا چاہیے تھا۔ تو یہ اس میں بھی یہی بات تھی کہ اصل بات کیا ہے کہ خلیفہ بنے گا کون، یہ بات پہلے دن سے مارکہ آرا میں رہی اور یہ ایک بنیاد بنی کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ اٹھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی۔ اس میں جو عبادہ بن صامت میں نے کہا وہ سعد بن عبادہ ہیں، عبادہ بن صامت نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔